پاکستان پیپلز پارٹی کا ابھی بھی حصہ ہے. میں غلط تو نہیں ہوں کھوسا صاحب؟ ابھی بھی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہے نا؟ جی بالکل بالکل. اچھا چلیں گریٹ ہو گیا. اچھا سر سوال یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کی نظر سے اعلامیہ گزرا ہوگا خاص طور پر یہ جو ہے پاکستان الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ آرٹیکل 51 کا انہوں نے حوالہ دیا ہے اور اس کو انہوں نے کہا جی الیکشن ایکٹ کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو ڈی لمیٹیشنز کرنا پہلے ضروری ہے، لہذا 90 دن کو بھول جائیں. 14 دسمبر تک تو ہم یہ ڈی لمیٹیشن کا معاملہ لے کے چلیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ الیکشن کب کروانا ہے. دیکھیں الیکشن کمیشن کا اگر آپ رویہ دیکھیں تو پچھلے کم از کم اپریل سے ان کا جو بھی رویہ آ رہا ہے وہ بالکل الیکشن نہ کروانے کی طرف ایک راغب ہیں، اور وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں جو آرٹیکل 218 220 میں ہیں 224 کو ساتھ ملا لیں تو اس میں تو بالکل انہوں نے ایسا انحراف کیا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو انہوں نے ریویو پٹیشن الیکشن کمیشن نے دائر کی تھی وہ فیصلہ ذرا پڑھ لیجئے گا. اس میں سپریم کورٹ نے ان کے خلاف اتنے اسٹرکچرز پاس کیے ہیں اسی بیسس پہ کہ دیکھیں پہلے تو جب تحلیل کی گئی پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تو بھی 90 دن کے اندر ان کو کروانا واجب تھا. اس میں ہیلے بہانے سے انہوں نے کیا تو سپریم کورٹ نے پھر ان کو تھوڑا سا لیٹیٹیوڈ دے کر 14 مئی حتمی تاریخ دی کہ پنجاب کے الیکشنز کروائے جائیں، لیکن وہ بھی انہوں نے باوجود جو ہے نہ کروائے اور اس کے بعد ریویو میں چلے گئے. تو ریویو میں انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خزانے نے پیسے نہیں دیے، وفاقی حکومت نے ہمیں ایجنسیز نے جو ہے رینجرز نہیں دیے، یا وزیر داخلہ نے ہمیں پولیس فورس نہیں دی ہے، یا ریٹرننگ آفیسر وزیر قانون نہیں دے رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ الیکشن کمیشن التجا نہیں کرتی ہے، الیکشن کمیشن کمانڈ کرتی ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے. اور اگر ڈیمانڈ کرنے کے بعد جو ہے اگر کوئی ادارہ اس کا جو ہے رخنہ اندازی کرتا ہے تو وہ ہمارے پاس سپریم کورٹ میں لے کر آئیں تاکہ ہم اس ادارے کو یا اس جو بھی آرگن آف دا اسٹیٹ ہے ہم ان کو جو ہے پابند بھی کریں اور ان کو پابند سلاسل بھی کریں توہین عدالت میں اور توہین آئین میں. تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا یہ ہیلا بہانہ کہہ دینا کہ ان کی وجہ سے ان پر ڈال دینا، یہ الیکشن کمیشن نے اپنے آئینی فرائض سے تساہل ہی نہیں کیا ہے بلکہ ایک قسم کا اس کو ڈیفائی کیا ہے. انہوں نے آئینی ذمہ داریوں سے اعتراض کیا ہے اور انہوں نے بہت اسٹرکچر زبردست پاس کیا ہے الیکشن کمشن کے خلاف. سو یہ جو ہے جو 224 ہے بڑا کلیئر ہے، 90 دن کے اندر کروانے ہیں. جہاں تک تو الیکشن صحیح فرما رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ایک سوال سر کرنا چاہ رہا ہوں. 90 دن میں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آئین پاکستان کا تقاضا ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہوں، میرا بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے. 90 دن آرٹیکل 48 اگر پڑھیں تو بڑا واضح ہے کہ آپ نے انتخابات 90 روز میں کرانے ہیں. لیکن پوچھنا یہ تھا کہ پنجاب سے متعلق تو سپریم کورٹ نے بڑا واضح حکم دیا اور انہوں نے کہا کہ 90 دن میں انتخابات کرائیں، لیکن وہ پنجاب کے بعد کے پی کے معاملے پر کیا آئین پاکستان چھٹی پہ چلا گیا تھا کہ وہ حکم نہیں دیا انہوں نے؟ صرف پنجاب کی حد تک آرڈر ہے سپریم کورٹ کا. نہیں دیکھیں یار حسن یہ بات ہے ہی نہیں. دیکھیں اس لیے پنجاب کا دیا، پنجاب کا کیونکہ صدر پاکستان نے کیا تھا اور یہ جو ہے جس انداز سے تحلیل ہوئی تھی یہ صدر پاکستان کو اور الیکشن کمیشن کی مشاورت ہونا تھا. وہ جو کے پی کے کا تھا وہ تحلیل جو ہے انہوں نے کی تھی، گورنر نے نہیں کیا. اس لیے گورنر کا انہوں نے کہا کہ یہ اس کو جو ہے آئین کے مطابق وہ فیصلہ کرے. وہ اس کے اندر شامل تھا، سپریم کورٹ کے اندر وہ شامل تھا کہ آپ بات سن وہاں پہ 90 دن تو گزر گیا نا جی، ٹائم تو زیادہ گزر گیا ہے سر. تو کیا آئینی تحفظ ہے کہ آئین دیکھو آئین کی شک بڑی واضح ہے، کسی ہائی کورٹ کسی سپریم کورٹ کے حکم کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا حکم جو ہے آئین سے بالاتر نہیں ہو سکتا. جب آئین میں بڑا کلیئر مندرج ہے، اگر آئین کو نہیں مانتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان تو بات ختم ہو جاتی ہے. چودھری غلام صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں بحث کے اندر. جی چودھری صاحب آپ کے پاس بھی سوال ہے، گو ہیڈ. جی سردار لطیف خان کھوسا صاحب، بات تو یہ ہے کہ آپ کو مجھے سارے ملک کو اس چیز پر شرمندگی ہے کہ آئین اور قانون، آئین جو 73 میں پاس ہوا
اور وقتاً فوقتاً امینڈمنٹس کر کے ہم یعنی ڈیریل بھی ہوئے 2-3 دفعہ، لیکن واپس آئین پر آ گئے. لیکن اب نہ آئین کے تحت آپ کام کر رہے ہیں، نہ آئین کے بغیر کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن جس کا واحد کام ہے کہ ملک میں الیکشن کرائے، وہ کہتے ہیں جی اسی تو الیکشن کوئی نہیں کرانے. اب یہ ان کا کوئی ارادہ دور دور تک نظر نہیں آتا. اور عدالتیں جو ہیں وہ یعنی جنہوں پنجابی جو کہیں کنگڑیاں پا کے بیٹھیاں نے کہ دے آر ناٹ ٹیکنگ ایکشن ٹو برنگ دی کنٹری بیک ٹو دی کانسٹیٹیوشنل رول. تو اب لوگ کدھر جائیں؟ لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جو کل وہاں سے مجھے ڈی جی خان آپ کے علاقے سے آیا، لگاری کے بیٹے کے ساتھ جو ہوا ہے اور ان کے اوپر جو ہو رہا ہے، تو میں یہ آپ سے سیدھا سا سوال کرتا ہوں، اینی چانس آف ہولڈنگ الیکشن ایز پر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان؟ نمبر 1. نمبر 2, واٹ از دی یوز آف ہیونگ کیئر ٹیکر گورنمنٹس؟ ان کا پھر جواز کہاں رہ جاتا ہے؟ وہ 1 سال ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں، پنجاب اور کے پی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تللے چل رہے ہیں. اب وہاں اوپر بھی آپ نے ماشاءاللہ اچھے ہیں برے ہیں، میں اس کا تو ان کی کارکردگی پر پتہ چلے گا. لیکن اب آپ خدا را لوگوں کو یہ بتا دیں کھوسا صاحب کہ کوئی رے آف ہوپ اس ملک میں آئین اور قانون کے تحت الیکشن کرانے کی ہے یا نہیں ہے؟ شاہی صاحب، ایک بات تو یہ ہے کہ پرسوں جو ڈیرہ غازی خان میں ہوا ہے، کھوسا ہاؤس پر 2 بجے 2:30 بجے ریڈ کیا گیا ہے. تاریخ میں 100 سالہ تاریخ میں آج تک کھوسا ہاؤس پر ریڈ نہیں ہوا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہم کس طرف اپنے ملک کو اور کس طرف لے جا رہے ہیں، اور کہاں گئی وہ انسانی حقوق، کہاں گئے وہ آئینی تحفظات، کہاں گئی وہ چادر اور چار. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ہم سے میرا داماد کو نہیں، وہ تو بالکل کنڈیم اس کو کرنا چاہیے. کھوسا صاحب، اب آپ کو میں بتاتا ہوں، ہر بندے کی جو ہے دیر از لائٹ اینڈ آف دا ٹنل، دیر از لائٹ. مجھے کوئی مایوسی لائٹ ہے، دیکھیں جہاں تک تعلق نظر آنے کچھ بھی نہیں آ رہا.